الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمه صديقة وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان دین اور میری مائیں بہنیں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو ہے دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہاں پر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں اور آپ یہاں جو آئے ہوئے ہیں، پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ میں اور آپ جتنا بھی سنیں گے اس پر عمل کرنے کی نیت کریں گے. عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی بنے گی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل کام آنے والا ہے. باتیں ختم ہو جائے گی. یہ باتیں تو اس لیے ہے تاکہ میرے اور آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاوے. سنیں گے تو عمل کریں گے. تو مائیں بہنیں کسی کو آزو بازو نہ دیکھے اور کسی کی باتوں کو نہ سنیں. اگر مائیں بہنیں آواز ہو رہی ہے تو خاموش ہو جائے، دھیان سے اور توجہات سے سنیں. کچھ اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میری مائیں بہنیں، کہ اللہ نے کسی کو ماں بنایا ہے، کسی کو بہن بنایا ہے، کسی کو بیٹی بنایا ہے، کسی کو ساس بنایا ہے، کسی کو جو ہے بہو بنایا ہے. ہر ایک جو ہے ماشاءاللہ ہر ایک پر بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں. تو جو ہے مجھ پر اور آپ پر کیا ذمہ داری ہے؟ خاص طور پر ماؤں سے میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کی گود میں جو پلنے والا بچہ ہے وہ آپ کو دیکھ کر سیکھے گا. ماں اگر دیندار ہے تو جو ہے بچہ بھی دیندار بنے گا. اگر ماں جو ہے دین سے دور ہوگی، بچہ بھی دین سے دور ہوگا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جیسا کرنا ویسا بھرنا، کما تدین تدان، کہ جیسا جو ہے کرو گے ویسا بھرو گے. تو اس کے لیے میں اور آپ مائیں بہنیں خاص طور پر یہ نیت کر لیں کہ ہمیں نیک اور دیندار بننا ہے. ماں کی تربیت کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے
کہ اپنی گودوں کو اور جو ہے اپنے آپ کو پاک اور صاف بنائیں۔ اگر ماں بہنیں اگر اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے گی تو بچہ بھی پاک اور صاف ہوگا، اس پر اچھا اثر پڑے گا۔ اس میں تربیت میں یہ ہے کہ ہم شروعات یہاں سے کریں کہ پانچوں ٹائم کی مجھ پر اور آپ پر نماز جو فرض ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر آپ یاد رکھیں میری مائیں بہنیں، اگر آپ نے پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنا شروع کر دیا تو تمہاری گود میں پلنے والا بچہ بچپن ہی سے جو ہے نمازی بن جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آج سے میری اور آپ کی نمازیں نہ جائیں، کیونکہ نماز ہی پر پورا ڈیپینڈ ہے، بنیاد بیز ہے کہ آپ کی جتنی نماز بنتی چلی جائے گی اتنے آپ کے اخلاق بنتے چلے جائیں گے، گناہ آہستہ آہستہ چھوٹتے چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے نمازوں کا اہتمام کر لیا تو یاد رکھیں آپ کے بیٹے اور آپ کی بچیاں آپ کی فرما بردار بن جائے گی، اور دھیرے دھیرے جو ہے تقوی آتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ گھروں کے اندر بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، گھروں میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات ہے، تکلیف ہے، یہ ساری چیزیں جو گھروں میں ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نماز نہیں، قرآن شریف کی تلاوت نہیں، ذکر و اذکار نہیں، درود شریف کا اہتمام نہیں، استغفار کا اہتمام نہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں، اللہ کی جو ہے فرما برداریاں نہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں اگر کرنا شروع کر دیا، بنیادی نماز پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا اور اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے رونا، تو یاد رکھیں اللہ آپ کی بچے کی تقدیر بدلنا اسی وقت سے شروع فرما دیں گے۔ مجھے ایک بات یاد آئی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جس علاقے میں گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما کر ایمان عطا فرمایا، تو پھر وہ گھر پر آئے، ماں کہنے لگی، پہلے تو وہ کہنے لگے کہ حضرت اپنے اماں جی سے کہنے لگے کہ اماں جی میرے ہاتھ پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے۔ تو ماں نے کہا کہ اس میں تیری کوئی جو ہے کوئی کمال نہیں اور تیری کوئی حیثیت نہیں، اس میں کمال اور جو ہے بڑائی تو میرے لیے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے ہاتھ پر اماں جی مسلمان ہوئے، آپ کا کیا کمال ہے؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا ذرا دھیان سے سن کہ جب سے تو پیدا ہوا تھا اور جب میں تجھے دودھ پلاتی تھی بغیر وضو کے میں نے آج تک تجھے دودھ نہیں پلایا۔ تو جب میں دودھ پلاتی تھی تو تیرے اندر جو ہے ایمان منتقل ہوتا چلا گیا، ایمان دودھ کے ساتھ جاتا رہا، تقوی آتا رہا، تیرے دھیرے میرے دودھ کے ساتھ تیرے اندر جو ہے پاک دامنی اور حیا آتی گئی، یہ کمال تھا۔ تو میری مائیں بہنیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اتنے بڑے اللہ والے کیسے بنے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں نے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا۔ میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا
ایک گاؤں کا نام ہی جو ہے حفظ القرآن. ذرا مائیں بہنیں دھیان سے سنیں, اس گاؤں کے اندر 40,000 بچے حافظ قرآن ہیں, نابینا بھی حافظ ہے, اور اس کے اندر بھیک مانگنے والے بھی حافظ, بھکاری لوگ بھی حافظ, جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں مکتبوں میں قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی حافظ. تو اس گاؤں کی جو ہے یہ بات پوچھی گئی کہ کیا وجہ ہے, تو یہاں پر جو ہے انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمارے گاؤں کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے یہ حاملہ ہے, یہ عورت, اس کو جو ہے حمل ٹھہرا ہوا ہے, پریگننسی ہے. تو فرمایا تھے ہم سارے کام کاج بند کروا دیتے ہیں, نہ تجھے کھانا پکانا ہے اور نہ تجھے جو ہے کچھ بھی کام کرنا ہے, بس 2 ہی کام کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے. اب یہ کام کرتی جو ہے یہ 2 عمل کرتی جا رہی ہے. اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں الحمدللہ, وہ کتنے بچے حافظ ہو رہے ہیں, اور پیٹ کے اندر ہی کتنے بچے جو ہے سن کر جو ہے ماں پڑھ رہی تو بچوں میں وہ اثر ہو رہا ہے پیٹ میں, تو کتنے بچے حافظ ہو گئے, کتنے پارے حافظ ہو گئے. جیسے یہ واقعہ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے فضائل اعمال پڑھتے ہیں, ہم بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, پوری دنیا کے اندر اللہ نے ان کی کتاب کو مقبول فرمایا. ان کے والد صاحب کا واقعہ لکھا ہے مولانا یحییٰ صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ. جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو لگ بھگ 7 رکوع یا زیادہ اس سے وہ حافظ قرآن تھے. کہاں پڑھا, بس وہ ماں کی پیٹ کے اندر سنتے رہے قرآن کریم کو, وہ آواز سنتے رہے تو بچہ اس کو آبزرو کر رہا ہے, اس کو کیچ اپ کر رہا ہے اور اس کو یاد کر رہا ہے. اور دوسرے ایک اللہ والے گزرے ہیں, ابھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے, لیکن یہ واقعہ بہرحال کتاب میں موجود ہے. جب وہ جو ہے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی بچہ قرآن شریف پڑھتا تھا اس کی شروعات کرواتے تھے, تو پہلے بڑے اللہ والے سے شروعات کرواتے تھے کہ بھائی تاکہ بچوں کی شروعات اچھی ہوگی تو انجام بھی اچھا ہوگا. تو جیسے انہوں نے قرآن شریف جو ہے کھولا اور استاد نے کہا بیٹا پڑھ سورہ فاتحہ, کہا کہ استاد صاحب میں میری ماں کی پیٹ سے جو ہے 6 پارے حفظ کر کے آ چکا ہوں, آگے پڑھائیے. اب یہ بچے تھے, وہ کیسے ہوا؟ وہ وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے جب سے ہماری بچی حاملہ ہو, حمل سے ہو, تب سے قرآن شریف کا اہتمام, دعاؤں کا اہتمام, نمازوں کا اہتمام. اب پھر بچہ آ گیا. آج کے زمانے کی سب سے بڑی بیماری, میری مائیں بہنیں اس پر عمل کر لو, خدا کی قسم بہت بڑی بات بتا رہا ہوں, قسم تو نہیں کھانی چاہیے لیکن بہت آگے کی بات بتا رہا ہوں. اگر اس پر عمل کر لیا تو آپ کے بچے اللہ کے ولی گارنٹی بن جائیں گے, گارنٹیڈ. کہ آپ بچوں کے سامنے موبائل کو چھوڑ دو, گھر میں آوے تو موبائل بند. یہ میری اور آپ کی بہت بڑی کمی کوتاہی ہے. اب وہ بچہ رات کو سو رہا ہے تو ویڈیو دیکھ کے سو رہا ہے, بچہ چھوٹا ہے ہاتھ سے پھرا رہا ہے, 1.5 سال کا بچہ ہے, 1.5 سال کی بچی ہے, خود بچہ ابا سے فون لے رہی ہے اور گھما رہی ہے. کیا وجہ ہے مائیں بہنیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ سال کی شروعات ہے, محرم کا مہینہ ہے, آج سے نیت کر لیں ہم لوگ کہ سال کی شروعات اچھی ہوگی تو اینڈنگ بھی اچھا ہوگا. سال ختم ہونے پر بہت بدلاوا دیکھو گے آپ کہ ہم کو موبائل استعمال نہیں کرنا ہے. اگر ضرورت پڑ جاوے
تو موبائل بچوں کے سامنے نہ کھولے. اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا نا، یاد رکھو آپ کے بچے آپ کے ہاتھوں میں رہیں گے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. ورنہ جو ہے یہ بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، نہ اسکول میں پڑھیں گے، نہ مدرسے میں پڑھیں گے، اور نہ آپ کے فرما بردار بنیں گے اور گالی بولیں گے. جیسا ماحول ہوگا ویسا اثر پڑے گا. سب سے پہلی چیز گھر کا ماحول. کچھ دن پہلے میرا باہر جانا ہوا، چھوٹے چھوٹے 5-6 بچے بیٹھے ہوئے تھے. مائیں بہنیں ذرا دھیان سے سنیں اس کا کیا اثر پڑتا ہے. وہ بچہ نے اتنی خراب گالی بولی، اتنی خراب گالی بولی کہ میں جو ہے 2 منٹ تک تو میری آنکھیں وہ بچے کو دیکھتی رہ گئی کہ اتنا چھوٹا بچہ اور اتنی خراب گالی کہاں سے آئی. تو پتہ چلا، میں نے پتہ لگایا تو کہا کہ مولانا آس پاس کے اندر سب گالیاں ہی بولتے ہیں، تو اس کا اثر بچوں پر پڑا. تو یاد رکھے میری مائیں بہنیں، ہم خود جو ہے اس ساری چیزوں سے بچے، موبائل کے استعمال سے بچے، سیریل سے بچے، اور موبائل کے اندر جو ہے پکچر سے بچے، اور یوٹیوب پر گندی گندی چیزوں سے بچے. موبائل کو، تنہائی کو، دلوں کو پاک صاف رکھے. مجلس کے اندر متقی بن جانا، پگڑی پہن لینا اور تسبیح ہاتھ میں لے لینا اور کرتا پائجامہ پہن لینے سے کوئی اللہ والا نہیں بن جاتا ہے. اللہ والا بنتا ہے کہ تنہائی میں دیکھی جائے اس کی تنہائی، اکیلے میں کیا کرتا ہے، وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، شیطان کو جو ہے صدمہ دینے والے کام کرتا ہے. میں اور آپ دیکھیں تنہائی میں کیسے کیسے کام کر رہے، ایپیسوڈ دیکھ رہے، سیریلیں دیکھ رہے، پکچریں دیکھ رہے. یا اللہ، وہ شیطان کہتا ہوگا کہ لوگوں کے سامنے تو بڑا متقی نیک بنتا پھرتا ہے، اور تنہائی میں جاتا ہے تو جو ہے اللہ کو شرما دینے والے کام کرتا ہے. ایسی بے رنگی سے ہم بچیں. تو مائیں بہنیں آپ کو بڑی قیمتی اہم میں اور آپ عمل کریں گے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. موبائل کو دور کر دے، نمازوں کا اہتمام شروع کر دے. اگر آپ نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ بھی سجدے میں جائیں گے. اگر آپ نے کول باندھا تو چھوٹا بچہ بھی ہاتھ اٹھا کر کول باندھے گا. اگر آپ بچے کو بچپن سے دعاؤں کا اہتمام کراؤ گے تو یہ بچہ اثرات سے بچے گا. یہ بچہ آپ کا جو ہے شیطان کی حرکتوں سے بچ جائے گا، اور جادو ٹونے سے آپ کا بچہ بچ جائے گا. کب؟ جب آپ دعاؤں کا اہتمام کریں گے. رات کو سوتے ہوئے بچوں کو دعا پڑھاتے سکھائے. 1.5 سال کا بچہ، 1 سال کا بچہ ہے، ہم دعاؤں کا کیسے سکھاوے؟ ارے مشکل نہیں ہے. جسے آپ نے پوپٹ کو دیکھا تو کس طریقے سے جو ہے اس کو ایک چیز بار بار رٹوائی جاتی ہے تو وہ بولتا ہے، جو رٹواؤ گے وہ بولے گا. اسی طریقے سے ہمارے بچے کو رٹوائے، اللہ اللہ کا نام رٹوائے، بار بار آپ بولیں. اگر مائیں بہنیں، اگر آپ اللہ اللہ جتنی مرتبہ بولیں گے، آپ کو یہ بات آزما کر دیکھ لیں، 20-25 مرتبہ اللہ 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 کہنے کے بعد اگر آپ بولتی جاؤ گی تو یہ آپ کا بچہ بھی اللہ اللہ بولے گا. 6 مہینے کا بچہ ہوگا تو بھی اللہ اللہ بولے گا، 8 مہینے کا بچہ ہوگا وہ بھی اللہ اللہ بولے گا. لیکن آپ بلوائیں، آپ پریکٹس کروائیں. کپڑے پہنوا رہے بچے کو تو دعاؤں کا اہتمام کروائے. کس طریقے سے؟ کہ پوری دعا تو جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ میں اور آپ دیکھ لیں، مجھے جو ہے کپڑے پہننے کی دعا بھی تو یاد ہے. اگر یاد نہیں ہے دعاؤں کا اہتمام شروع کرو. دیکھو آپ کے بچے شر سے بچ جائیں گے. میں نے جمعہ کے اندر ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص اللہ والوں کی مجلس میں گیا، اس کا بچہ بیمار ہو گیا تھا. اب حضرت بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو خادم سے کہنے لگا کہ بھائی حضرت سے میری ملاقات کروا دو، یہ میرا بچہ بیمار ہو چکا ہے، تھوڑا دم کروانے کے لیے آیا ہوں. تو جو ہے حضرت وہ خادم نے کہا کہ آپ رک جائیں. حضرت بیت الخلاء میں داخل ہوئے، فارغ ہونے گئے، نکلیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آسانی کے ساتھ جو مسئلہ حل ہو جائے گا.
اب بیت الخلاء سے حضرت نکلے، بچے کے پاس فوراً جو ہے وہ خادم گیا، اور خادم نے اپنے شیخ جو ہے کہا کہ حضرت یہ جو ہے آئے ہوئے ہیں بیمار مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ بیمار ہے، ان کا بچے کے لیے آپ دم کر دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا ابھی رک جائیے۔ کیا کہا؟ ابھی رک جائیے، ابھی تو میں جو ہے ٹوائلٹ سے باہر نکلا ہوں۔ آپ نے دعا پڑھ لی بیت الخلاء سے نکلنے کی، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھی اور حضرت نے اس بچے پر دم کر دیا، تھو کر دیا، اس کو پر جو ہے پھونک مار دی۔ تو وہ شخص کہنے لگا ہاں حضرت یہ کیا ہے؟ آپ نے تو دعا پڑھی، میں تو آپ کے پاس دم کروانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ نے سنت کی بات کر دی اور سنت کا اہتمام کر لیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو ہے سنتوں میں وہ تاثیر ہے جو تیرے میرے وظیفوں میں تاثیر نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سنتوں کے اندر اللہ نے وہ پاور اور وہ طاقت رکھی ہے جو آپ کے سارے مسئلے کو حل کر دے گا۔ رات میں بچے کو دعاؤں کا اہتمام کرتے سلاؤ، دیکھو آپ کا بچہ جو ہے صبح میں کیسے جو ہے فریش اٹھے گا، اور آپ کا بچہ صبح کے اندر جو ہے اس کا پورا دن کے اندر گزرے گا، اچھے کاموں میں گزرے گا۔ صبح اٹھاوے تو دعاؤں کے ساتھ اس کو پڑھتے اٹھاوے، رات کو سلاوے تو اس کو دعاؤں کا اہتمام کرواوے۔ یہ بہت کام کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ آپ جو ہے اپنے گھر سے سیڑھی سے اتر رہے ہیں، بچے کو پڑھاوے سبحان اللہ، اور سیڑھی سے اوپر چڑھ رہے تو الحمدللہ اللہ اکبر۔ اس سے یہ آپ کے بچوں کے اندر عادت بنے گی، شیطان کے سر سے اس کی حفاظت اللہ فرمائے گا۔ جو بندہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور کپڑا اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو شیطان کے سر سے، شیطان کی برائی سے، شیطان کی گندگی سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور جو ہے اس کے اور شیطان کے درمیان ایک پردہ آ جائے گا جس سے بچے کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے آپ اور آپ کے بچے کے لیے، میرے اور آپ کے لیے دعاؤں کا اہتمام یہ بہت کام کی باتیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا کریں ہم نمازوں کا، میری مائیں بہنیں، اہتمام کریں۔ ہم بچے کو تو نیک بنانا چاہتے ہیں، ہم بچے کو تو ولی بنانا چاہتے ہیں، ہم بچے کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ فرما بردار بن جائے، میری بچی اللہ کی ولیہ بن جاوے، میری بچیاں نیک بن جاوے۔ تو این خیالستو محالستو جنو، یہ خیال غلط ہوگا۔ پہلے مجھے اور آپ کو اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست اور اللہ کے حکم کا پابند بننا پڑے گا، اس کے بعد آپ کے بچے اللہ کے ولی بنیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بچے کو بناوے اور جو بچہ تو باپ کو دیکھ کر، ماں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، اس کا اہتمام۔ اور دوسری چیز جو اہم یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو حیا اور پاک دامنی سکھائیں۔ سمجھو کہ یہ پاک دامنی اور حیا اور پردہ جو ہے نا، ہماری کتنی مستورات ایسی ہے جو بے دھڑنگے پھر رہی ہوتی ہے، کپڑے بھی ایسے پہنتی ہے، اللہ حفاظت فرماوے۔ روپٹوں کا اہتمام، اس کو جو ہے شریعت کے اعتبار سے ڈھیلا ڈھالا لباس اور برقعے کا اہتمام کروائے، اس میں جو ہے عورتوں کی حیا اور عورتوں جو ہے محفوظ ہو جائیں گی شیطان کے غلط اثرات سے، اور شیطان کی گندی نگاہوں سے بچ جائے گی۔ اس لیے پردے کا اہتمام، کسی کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہ کرے۔ ہاں شوہر ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بھتیجا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ دیور کے سامنے، غیر محرم کے سامنے اپنے آپ کو سج ڈھچ کر سامنے جانا اور باتیں کرنا، میں یاد رکھیں اس سے جو ہے زناہوں کا دروازہ کھلے گا، اس سے آپ بچیں۔ آپ کسی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں،
اپنے جو ہے آواز کو بھی پردہ رکھے. آپ کہیں گے کہ مولانا آپ نے تو ہمیں بہت پابندی میں رکھ دیا کہ کسی سے بات بھی نہیں کرنا, کسی کو دیکھنا نہیں. یہ میں اور آپ کے لیے یہ جو ہے میں نے اور آپ نے بات نہیں کر رکھی ہے, یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے. اور اللہ جو بتاتے ہیں اس میں مشکل ہی نہیں ہوتی ہے, اس میں بندے کا فائدہ ہوتا ہے, آسانی ہوتی ہے. اور اگر کوئی مرد کے سامنے بات کرنے کی ضرورت بہت پڑ جاوے, کوئی گھر میں نہیں ہے, تو اونچی آواز سے بول دے, للچائے, اور جو ہے ایسی میٹھی آواز سے نہ بولے تاکہ اس کا دل للچائے اور غلط قدم اڑ جاوے. زور سے بول دے کیا کام ہے آپ کو, تھوڑی بھاری آواز سے, تاکہ وہ رک جاوے. پردے کا اہتمام کرے اور اپنے بچیوں کو پردے کا اہتمام سکھوائے. اسکولوں میں بھیج رہے, چھوٹی چھوٹی جو ہے فراک پہن کر نیچے کا پورا حصہ دکھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے گندگی ہے. بچے کو سمجھائے, بچے کو جو ہے بچپن ہی سے پردے کا اہتمام سکھائے. ہر بچے کو کہے کہ بیٹا ہر ایک کے سامنے جانا نہیں ہے, پردہ کرنا ہے. انشاءاللہ کوئی مسائل نہیں آئیں گے, کوئی پریشانی نہیں آئے گی, کوئی تکلیف نہیں آئے گی, کوئی حالات نہیں آئے گی. یہ ساری چیزیں کرنے کی ہے. اور گھروں کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام, صبح شام جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, روزانہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ 300 مرتبہ پڑھتے چلی جاوے. آپ نے بہت بڑی اللہ کی ولیہ گزری, حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ گزری ہے. اس کے گھر میں چور آ گیا. کیا آ گیا؟ گھر میں چور آ گئے. اب اس کے گھر میں کوئی سامان نہیں تھا, ان کے گھر میں کوئی چادر وغیرہ تھی, چادر. چور چوری کرنے کے لیے جیسے گھر میں داخل ہوا تو چور کو اندھیرا دکھائی دیا, بالکل اندھیرا دکھ گیا. اب وہ اس کی طرف جو ہے سامان تھا, سامان کی طرف ہاتھ بڑھانے گیا تو واپس آنکھ میں اندھیرا آ گیا. واپس چھوڑ دیا کہ وہ اللہ کی ولیہ لگ رہی ہے, اللہ کی مددیں لگ رہی ہے اس عورت کے ساتھ. 2-3 مرتبہ اس طریقے سے کیا. جب وہ گھر سے باہر نکلنے کا, وہ چور نکلنے کا ارادہ کرنے لگا تو جو ہے ایک زور سے آواز آئی کہ اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے. دوسرا دوست کون جاگ رہا ہے؟ اللہ. تو اس بچے کی اور اس عورت کی اللہ نے حفاظت فرمائی. گھروں کے اندر بے سکونی, بے اطمینانی اور گندے اثرات اور برے اثرات, برے ماحول سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی. اس لیے قرآن شریف کا اہتمام. آج ہماری مائیں بہنیں جہیز کے اندر قرآن لے کر آئی تھی تو قرآن شو کے لیے نہیں تھا, قرآن گھر میں رکھنے کے لیے نہیں تھا, یہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے دیا تھا. یہ قرآن کریم جو سجانے کے لیے نہیں, بلکہ یہ قرآن کریم روزانہ پڑھنے کے لیے مجھے اور آپ کو دیا تھا. اب ہم دیکھیں ہم کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں. ہمارا رمضان میں بھی قرآن ہو رہا ہے, رمضان تو رمضان پڑھ رہے, کتنے تو نہیں پڑھ رہے. پڑھنا نہیں ہے تو سیکھیں. ہماری مائیں بہنیں قرآن کریم پڑھنے سیکھیں. ہم کھانا بنانا سکھاتی ہیں بچیوں کو, خود سیکھتی ہیں, تو خاص طور پر اس کا بھی اہتمام کرے کہ ہمارے گھر میں روزانہ قرآن شریف کی تلاوت ہو. ایک بات تو نماز کا اہتمام, دوسرا پردے کا اہتمام, اور تیسری چیز قرآن شریف کی تلاوت, اور چوتھی چیز جو ہے سود کے بارے میں, جس کو آج کل ہم بچت گڑھ کہتے ہیں. اللہ اللہ کیا بتائیں. میری بائیں بہنیں, اگر میں اور آپ اس میں پڑ جائیں گے نا, یاد رکھو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جنگ ہے, اللہ کے ساتھ لڑائی ہے ڈائریکٹ. اسی وقت سے میری اور آپ کی بربادی شروع.
جو بندہ اس سے بچ گیا، سود سے بچ گیا، غلط حرکتوں سے بچ گیا، غلط کمائیوں سے بچ گیا، حرام کمائیوں سے بچ گیا، تو اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ جس علاقے کے اندر جو ہے وہ تھا، اس میں 40 بڑے بڑے ابدال تھے، بڑے بڑے کیا تھے، جیسے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے قبول ہو جاتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں یہ 40 ابدالوں کو حرام کا ایک لقمہ کھلا دوں گا تو انشاءاللہ میری چاہت اور میری تمنا ظلم کرنے کی اور لوٹ پاٹ کرنے کی اور غلط نیتیں جو ہے میری پوری ہو جائے گی۔ وہ کب ہوگی؟ کہ جب میں ان 40 ابدالوں کو اور 40 اللہ والوں کو کھلا دوں گا حرام۔ تو اس نے بڑی دعوت رکھی حجاج بن یوسف نے، اور جیسے دسترخوان پر بٹھایا اور دعوت ایک، ہر اللہ والے نے ایک لقمہ لیا، تو حجاج بن یوسف جو ظالم تھا وقت کا بادشاہ، اس نے یوں فرمایا کہ الحمدللہ آج کے بعد سے تمہاری کوئی دعائیں قبول نہیں ہوگی، میرا کام بن گیا۔ کون سا کام؟ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ کون سا کام بن گیا؟ تو یہ ظالم حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ میں نے تم کو حرام کا ایک لقمہ کھلا دیا۔ تو حرام کے ایک لقمے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد اترتی ہے وہ آنے سے رک جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں پریشانی ہے نا، تکلیف ہے، حالات ہے، بے چین ہے، بیماریاں ہے، جادو ٹونے ہیں، بیماریاں ختم نہیں ہو رہی ہے، 2 کام بنانے جا رہے 4 کام بگڑ جا رہے، اور 4 کام بنانے جا رہے تو 8 کام بگڑ جا رہے، بچے نافرمان ہیں، بیوی نافرمان ہے، بیٹی نافرمان ہے، بہو نافرمان ہے، اور جو ہے بچے ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اور شوہر مار رہا ہے، اور شوہر جو ہے جو کرنا چاہتا ہے، بیوی جو کرنا چاہتی ہے وہ ہونے نہیں دیتا۔ تو وجہ یہی ہے کہ حرام کمائی، حرام کمائی سے میری مائیں بہنیں یاد رکھیں، ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ میں آپ کو وعید سنانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اور آپ، اللہ تو بڑے رحیم ہیں، اللہ تو بڑے کریم ہیں، لیکن رحم اور محبت اپنی جگہ، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے یہ ڈائریکٹ اللہ نے دھمکی دے دی کہ ڈائریکٹ میرے اور میرے نبی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کا ایک لقمہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کے تو جو ہے بڑے بڑے گناہ، اس کا آخری درجے کا گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ کون مائیں بہنیں چاہے گی کہ جو ہے ہمارے ماں باپ کے ساتھ زنا کیا جاوے، ہماری ماں کے ساتھ؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ تو ہم اس گناہ میں پڑھ کر ہم کیوں جو ہے اللہ کے گناہ عذاب کو دعوت دے رہے ہیں؟ یاد رکھیں اس میں ہماری عزت جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ کام کرنے سے ہماری عزت جا رہی ہے۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت عزتیں مل رہی ہے، بہت پیسے مل رہے ہیں، بنگلہ بن رہا ہے اور گھروں کے اندر خوشیاں آ رہی ہے۔ نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہونے کے لیے آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ جتنا پیسہ آئے گا یاد رکھیں اس پیسے سے جو آپ کماؤ گی، یہ سارے کے سارے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہاسپٹل کے چکر کاٹنے پڑیں گے۔ ایسے پیسوں سے جو ہے کچھ نہ کچھ بیماری آتی چلی جائے گی اور گھروں کے اندر پریشانیاں آتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے بنیادی ہے کہ میری مائیں بہنیں سود سے بچیں۔ بہت بڑا وبال ہے یہ بچت گھر اس کو جو بولتے ہیں، آج ہماری مائیں بہنیں کر رہی ہے۔ آپ چاہتی ہے کہ ہمارے بچے آگے جا کر ہمارے فرما بردار بن جاوے، ہمارے بچے جو ہے ہمارے کام کے بن جاوے، ہم جیسا بولیں گے ویسا کریں گے۔
ایسا کبھی نہیں، وہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اس کام میں پڑ جائے گی تو آپ کے بچے جو ہے بڑے ہوں گے نا، یہی بچے آپ کو ستائیں گے، یہی بچے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، یہی بچے آپ کو گھر سے نکال دیں گے اور یہی بچے آپ کو ماریں گے۔ اس کے لیے بنیادی ضروری ہے کہ اس کے بس سے توبہ کر لے۔ آپ کو پیسے 2 دن زیادہ دکھیں گے، ارے یار اصل چیز تو برکت ہے، اور کیا کمانے کی ضرورت ہے آپ کو؟ آپ کے شوہر کما رہے ہیں، آپ کے شوہر آپ کو کھلا رہے ہیں، آپ کے شوہر آپ کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، آپ کے شوہر آپ کی جائز تمناؤں کو پورا کر رہے ہیں، پھر کیا کمانے کی ضرورت ہے؟ اگر پریشانیاں ہیں، تکلیف ہے، حالات ہے، تو امام صاحب ہمارے یہاں موجود ہے، حافظ مختار صاحب ہے، مولانا صادق صاحب ہے، یہ دونوں مولانا بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی حالات ہے، آپ آئے پوچھے، میں بھی یہاں آتے رہتا ہوں، آپ پوچھیں کہ مولانا یہ مسئلہ ہے، ہم کیا کریں؟ اگر اللہ جو ہے، اگر اس کام سے آپ بچ گئے، یاد رکھیں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آ جائے گی۔ کچھ وقت آپ کو لگے گا کہ میں حالات میں ہوں، بے چین ہوں، میں تو بہت پیسے کماتی تھی، ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اصل برکت ہے، اصل جو ہے یہ کمانا نہیں ہے، یہ 2 نمبر کے پیسے جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ برکت کس کو بولتے ہیں؟ کہ 5,000 میں وہ کام بن جائے جو 25,000 میں کام نہ بنے، اس کو بولتے ہیں برکت۔ اور اسی کی دعا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب اللہ سے برکت کی دعا کرے، حلال اور پاکیزہ اور طیب روزی کمائے۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے نا، انہوں نے حلال کمایا، کوئی نبی جو ہے حرام کام میں نہیں پڑا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے، ان کی قوم سود جو ہے ڈنڈی مارتی تھی، دودھ کا کاروبار تھا، بازاروں میں جا کر 2 نمبر کا کام کرتی تھی، یہ ان کی قوم کرتی تھی، جھوٹ بول کر کماتی تھی اور غلط طریقے سے کماتی تھی۔ اللہ نے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، اگر ہم اس کام میں پڑ جائیں گے تو ہم بھی اس میں ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اگر اس کام میں پڑے ہوئے تو توبہ کر لے، آج سے نیت کر لے کہ ہم ہمارے گھر سے نکال دیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے دوسرے علاقے سے، آپ اس سے ہٹ جاوے، آپ کو پتا ہے کہ ہماری عزتیں جا رہی ہے، ہمارے شوہر تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیویاں تو بہت پاک ہے، الحمدللہ ایسی اور اچھی ہے الحمدللہ، کسی پر بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن کسی اجنبی شوہر کے پاس جا کر غلط حرکتیں ہو جاتی ہوگی، ہمیں پتہ نہیں، تو یہ نکال دے۔ 2 پیسے کم کمائیں گے لیکن آپ اپنی زندگی میں سکون دیکھو گے، برکتیں دیکھو گے، اپنے گھروں کے اندر سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیا مسئلہ ہے کہ جو ہے 2-5 روپے کم کمائیں گے تو 2 مہینے کے بعد پیسے جمع ہو گے، جو 1 مہینے سے کم، 1 مہینے میں 25,000 آپ کما رہی ہے تو آپ 2-3 مہینے کے بعد وہ 25,000 آپ کے جمع ہو گئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ صبر کریں اور یہ کام میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ اور آج تک جو اس کام میں جس نے ہاتھ ڈالا ہے نا، آج تک اس کو سکون اور کامیابی نہیں ملی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کام سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے بچوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہمارے بچے بھی ہم کو دیکھ کر یہ چیزیں سیکھیں گے، اس لیے اس سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، اور میری مائیں بہنیں آج سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیں کہ ہم اس کام میں نہیں پڑیں گے۔ اللہ سے آج دعا کر لیں کہ اللہ کہ ہمیں جو ہے 5 ٹائم کا نمازی اور دیندار بنا دے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور تھوڑی دیر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اپنے اللہ کو یاد کر کے یہ سوچ لیں کہ اللہ جی آپ کو کتنا ناراض کیا ہے۔ اگر جو ہے شوہر ناراض ہو جاتا ہے تو گھر میں کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا، بچے بات نہیں کرتے اچھا نہیں لگتا، بچے مارتے ہیں تو ماں کا دل پریشان، بے چین، تکلیف حالات میں اس کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ جو گھر کے اندر شوہر ناراض ہوتا ہے وہ گھر اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ گھر کے اندر جو ہے سکون نہیں ملتا ہے، اور جو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں اس گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو میرے پیارے
دوستوں اور میری مائیں بہنیں، جب اللہ ناراض ہو جاوے تو اس زمین پر ہمیں کیسے اچھا لگے گا؟ یاد رکھیں اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے اگر ہم یہ کام میں لگے ہوئے ہیں تو۔ آج دیکھیں اللہ روٹھا ہوا، اللہ کو منا لیجئے۔ ماں کو منانا جو ہے بڑا مشکل کام ہے، ماں کے سامنے رونا بھی پڑتا ہے، تب جا کر ماں معاف کرتی ہے۔ ماں کے سامنے پاؤں بھی پکڑنے پڑتے ہیں کہ امی جی معاف کر دیجئے، لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر معافی بھی مانگ لے کہ پیارے اللہ آپ مجھے معاف فرمائیے، تو اللہ اسی وقت معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑے رحیم ہے، اب اللہ بڑے کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ کسی کی توبہ کی شدت سے اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ بگڑے ہوئے بندے بندیاں کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ تو میری مائیں بہنیں، آج سچے دل سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، سچے دل سے میں اور آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگ لے کہ جو غفلت ہو گئی، جو کمی کوتاہی ہو گئی، اس سے جو ہے ہم توبہ کر لیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجئے۔ میرا دل بدل دے پردم بیچارے سے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، تم اس سے دل مت لگاؤ، لحد میں جان بنانی ہے، تو روزے رکھ نمازیں پڑھ، ہر دم اللہ کو یاد کر، یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے، نہ دولت نہ دھن نہ زر ساتھ جائے گا، فقط تیرے ساتھ کفن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رحیم مولا، اے کریم مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دے، اللہ سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے، اللہ دین کے اجالوں میں، رات کے اندھیریوں میں جو ہم سے گناہ ہو گئے اللہ معاف فرما دے۔ میرے پیارے اللہ، اللہ ہم تیرے کتنے جو ہے نافرمان بندے ہیں، کہ اللہ ہم سے تو اچھا کتا ہے، اللہ جس در کا کھاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، لیکن میرے پیارے اللہ برسوں سے آپ کا کھا رہے، برسوں سے آپ کا پی رہے، برسوں سے آپ کی نعمتوں کا استعمال کر رہے،
لیکن میرے پیارے اللہ، اے اللہ ابھی تک آپ کے فرما بردار نہیں ہوئے۔ اے اللہ ہم نے جو ہے جانوروں کو دیکھا ہے کہ جو جس گھر سے وہ کھاتا ہے اس کا در نہیں چھوڑتا، اس کا گھر نہیں چھوڑتا ہے۔ اے اللہ برسوں سے آپ ہمیں کھلا رہے ہیں، ہمیں پلا رہے ہیں، لیکن میرے پیارے اللہ آپ کے باغی بن چکے ہیں۔ اور میرے پیارے اللہ ہماری آنکھیں گندی ہو چکی ہے، ہمارا دل، ہمارا دماغ اور ہمیں اے اللہ یہ سارا کا سارا گندا ہو چکا ہے۔ اللہ جی معاف فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں۔ اے اللہ یہ ساری کی ساری مستورات اللہ آپ کی محبت میں جمع ہوئی ہے۔ اے اللہ ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ اے اللہ کتنی مائیں بہنیں کیا کیا تمنا لے کر آئی ہوگی نہیں پتہ۔ اے اللہ کتنی مائیں ایسی ہوگی کہ اللہ اسے کیا تکلیف ہوگی، کیا حالات ہوگی، کیا پریشانیاں ہوگی، اللہ آپ جانتے ہوگے۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ کتنی مائیں ایسی ہے کہ میرے پیارے اللہ کسی کو اپنا دکھ کہہ نہیں سکتی ہے اور نہ سہ سکتی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ آپ کے سوا کسی کو نہیں کہہ سکتی ہے۔ یہ ساری عورتیں آپ کی محبت میں آئی ہے، اللہ آپ کو لینے کے لیے آئی ہے۔ اللہ آپ مل جائیے۔ اے اللہ ان تمام کی نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ کتنی مائیں ہیں جو ہے اپنے بچوں کے اعتبار سے پریشان ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ اے اللہ کتنی مائیں ایسی ہے کہ میرے پیارے اللہ اپنے بچوں کو کھو چکی ہے، بچہ گھر سے جا چکا ہے، اپنے ماں باپ کا نافرمان جو ہے بچہ بن چکا ہے۔ اے اللہ کتنی ایسی مائیں ہیں جن کو جو ہے بیٹے مار رہے، گھسیٹ کر یا اللہ مار رہے۔ او میرے پیارے اللہ اے اللہ ہم تمام کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اے میرے پیارے اللہ کتنی جو ہے بیٹیاں ہیں جو اپنی ماں کے سامنے غلط باتیں بولتی ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ اے اللہ تمام جو ہے بہنوں کو اور تمام ماؤں کو اور تمام بچیوں کو اے اللہ ماں باپ کے آنکھوں جو کی ٹھنڈک اور جو ہے دل کا سرور بنا دے۔ یا اللہ جن کی شادی کی بے گھروں کو گھر عطا فرما دے اور بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما دے۔ جن کے اولاد نافرمان ہیں اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور بنا دے۔ جن کی شادی کی عمر ہو چکی ہے اللہ ان کو بہترین نیک صالح رشتہ نصیب فرما دے۔ اللہ جن کی شادی ہو چکی ہے اللہ ان کو جو ہے خوبصورت اور خوبصیرت اللہ بہترین اولاد سے نعمت سے نواز دیجیے۔ میرے پیارے اللہ کتنی تیری مائیں جو ہے مائیں بہنیں اس کام میں اللہ پڑی ہوئی ہے، سود کے کام میں۔ اے اللہ آپ کو ناراض کر چکی ہے۔ اے اللہ بہت سے مرد اس کام میں پڑے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ اللہ آپ کے ساتھ جنگ ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہے۔ اے اللہ ہم دنیا والوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ ہم آپ کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ اے اللہ اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، پورے گاؤں والوں کی حفاظت فرمائیے، اور اے اللہ یہاں کے ایک نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائیے۔ اللہ ایک عورتوں کی اس کام سے اللہ توبہ فرمائیے، اس کام سے بچا لیجئے، برے کام سے، برے اثرات سے، برے انجام سے، برے خیالوں سے اور برا چاہنے والوں سے اور بری نگاہوں کی برائی سے اللہ حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جن کی بھی جو تمنا ہے اللہ پوری فرما دے۔ اے اللہ جو باتیں کہی اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔